رانجھا صاحب اب کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے، چلیں اس کا بھی ایک جواز پیش کر دیا گیا کہ کیوں ضروری ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ججز کی جو مرات بڑھائی گئیں اور جس کے حوالے سے خود خواجہ آصف صاحب 26ویں آئینی ترمیم سے قبل یہ کہتے تھے کہ ان ججز کی سیلریز دیکھیے، اتنی ہیفٹی سیلریز لی جاتی ہیں، ان کی مرات دیکھیں، اس کے پیچھے حکومت کی کیا لاجک ہے؟ کیونکہ آپ پر تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس عمل سے یہ اور ثابت ہوتا ہے کہ آپ عدلیہ کو ایگزیکٹو کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے تاریخ سیلری بڑھانے سے تو تابع میرے خیال سے شاید نہ ہو، اور سیلری بڑھانے سے تو ان کی جو ایک معاشی حالت ہے وہ مزید آزادی میں بدلے گی۔ اور لیکن جہاں تک آپ کے منصف ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے ہائیسٹ فورم کے منصف ہیں، میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ آپ کو ججز کو اور خاص طور پہ آپ کے جو پولیس اور اس طرح کے ادارے ہیں جن نے قانون اور انصاف نافذ کرنا ہے اور جن کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، جن کو 12 گھنٹے شاید کام کرنا پڑے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے، تو ان کے جو معاشی معاملات ہیں ان کا ریاست کو پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے سیلریز بڑھائی گئی ہیں تو خواجہ صاحب ہمارے معزز سینئر ہیں، اور جس ہو سکتا ہے کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں وہ شاید میں پوری بات سننے پہ اس پہ کوئی اچھا رانجھا صاحب ٹھیک ہے، آپ نے جو دلیل دی میں بھی مانتی ہوں، ایک آزاد عدلیہ کے لیے یہ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ they are paid very well تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے اور کوئی پارٹیزان نہ ہو، لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، مطلب سیریسلی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے، جہاں وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ایس او ایز جو ہیں جو کہ اس وقت بلیڈ کر رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے، وہ بھی نہ ہو سکا، پی آئی اے کا آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے معاشی حالات ہیں، آپ بجلی میں دیکھ لیجئے کس طرح عوام کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، مہنگائی دیکھ لیجئے، جہاں آپ نے یہ وعدے کیے ہوں کہ جتنی ساری منسٹریز ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے کم کرنا ہے، 18ویں ترمیم کے تحت ان کو بھی ڈیوالو ہونا ضروری ہے، اور جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس پہ بوجھ کم کرنا ہے، ایسے میں اتنی زیادہ امرات دینا تو یہ بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ دیکھیے وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر آپ نے پیسے بچانے ہیں تو پیسے بچا لیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اگر آپ نے ایمانداری کا اور دیانتداری کا ایک آپ نے ایک اس کی مطابق آپ نے ایک شخص کا دیانتداری کا بھی امتحان لینا ہے، ایمانداری کا بھی امتحان لینا ہے، وہ کہنا ہے کہ وہ اپنی 18 گھنٹے کام بھی کرے، 60 سے 65 ہزار جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ بھی اس نے سارے نکالنے ہیں، پھر اس نے بالکل ایک اپنی زندگی اس طرح گزارنی جس میں نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے نہ کوئی وکالت کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ جو ڈیل ہے اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل۔ اچھا آئی تھنک کہ سیلری ہے وہ بالکل بڑھانی چاہیے، اور جو اگر آپ نے اپنے لاسز کم کرنے ہیں، دیر آر مینی ادر ایریا جس طرح آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا اس کی طرف سے آپ لاسز جو ہے اس کو کور کر سکتے ہیں، پرائیویٹائزیشن میں جا سکتے ہیں، آپ جو اس طرح کی جو آپ کی کمپنیز ہیں جو ناٹ ان پروفٹ میکنگ میں نہیں ہیں تو بالکل ان کی صحیح، ڈاؤن پوائنٹ سائزنگ۔ نوٹڈ رانجھا صاحب۔ اب مجھے بتائیے گا کہ حکومت پر ایک اور تنقید، اور یہ تنقید اس لیے زیادہ آپ لوگوں پر ہو رہی ہے کہ جس وقت آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت یہی الزامات تحریک انصاف کی حکومت پر لگائے جاتے تھے کہ جس انداز سے قانون سازی کی جاتی ہے ایوانوں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، اور ابھی جو حالیہ قانون سازی کی گئی، اور یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ ایک روایت سے بن گئی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قانون سازی ہونے کو ہے، ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے اور پھر سپلیمنٹری ایجنڈا کے تحت یک قانون سازی کر دی جاتی ہے، بل پیش ہوتے ہیں۔ تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی اختیار میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا جاؤں کہ جب بھی قانون سازی ہوتی ہے اور بل پیش کیے جاتے ہیں، حکومت جب اپنا بل لاتی ہے تو حکومت کا جو بل ٹیبل ہوتا ہے وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، بات درست ہے کہ بعض دفعہ سپلیمنٹری ایجنڈا کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بل جو ہوتے ہیں ان کو مطلب تھرو نوٹس کے ساتھ سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس بیسس پہ، اور جب بل ٹیبل کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہونے لگتی ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے اگر کسی
ہمارے مسلم لیگ نون کے ہمارے کسی معزز ممبر کو اگر اعتراض ہو کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اس کے پاس ہمیشہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ترامیم وغیرہ جو ہے وہ داخل کر سکے۔ تو ترامیم داخل کرنے کا وقت بھی موجود ہوتا ہے، اور جب بل اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بلز جو ہوتے ہیں وہ نوٹس کے ساتھ آپ کو شیئر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کئی جگہوں پہ نہیں بھی ہوتے، سپلیمنٹری ایجنڈا بھی آ جاتا ہے، صحیح۔ اور اس طرح کی صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی معزز ممبر کو وہاں پہ اعتراض بھی ہے تو وہ ترامیم کے اس تھوڑے سے وقفے میں ترامیم ڈال سکتا ہے، وہ ایون ہینڈ ریٹن ترامیم بھی ڈال سکتا ہے، اس وقت اسی وقت کھڑا ہو کے بھی فوری طور پہ اپنی ترمیم پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ تو اس کے پاس رائٹ ہے، وہ ٹائم لے کے اسپیکر کے ساتھ جو رولز آف بزنس ہے اس کے مطابق تو یہ سپین ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ بڑا کم ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں سوچ سمجھنے کا اور ان چیزوں کے اوپر وہ دیکھنے کا، باریکی سے ان چیزوں کو وقت کم ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی لیجسلیشنز ماضی میں بھی اور جب بھی ہوتی آئی ہیں، یہ لیجسلیشن طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان میں تمام پارٹیز کی طرف سے مشاورت کی جاتی ہے، اور وہ مشاورت کے عمل میں لیڈنگ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹیز کے بہاف پہ ہی آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پارٹی کا مینڈیٹ ہوتا ہے ان کے پاس، پوری باقاعدہ کمیٹیاں جو ہیں۔ کوئی بھی لیجسلیشن دیکھیں وہ بڑی ضروری ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر بحث کی جائے اس پارلیمنٹ کے اندر، چاہے ٹریجری ہو یا اپوزیشن ممبرز ہوں، سب الیکٹڈ ممبرز ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو۔ تو اس قسم کی جو ہیسٹ میں کی جاتی ہے، اور وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یا جمہوری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کب ایسا ہوتا ہے جب جلد بازی میں کی جاتی ہے تو اس میں ذرا حکومت کی منشا کمی شامل ہوتی ہے۔ دفاع کرنا ذرا مشکل ہے رانجھا صاحب ان چیزوں کا۔